بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخرج نمبر 8 اور مخرج نمبر 8 ہے ضاد کا۔ دیکھیں یہ جو مخارج کی ترتیب ہے، اس کی ترتیب یہ کل حروف 29 ہے اور ان 29 حروف کے لیے 17 مخارج بنتے ہیں۔ اب یہ 29 حروف کے لیے 17 مخارج کیوں بنتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ بہت سارے حروف ایسے ہیں جو ہم مخرج ہے، جن کا مخرج ایک ہے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ح عین کا مخرج ایک ہے، غین خا کا مخرج ایک ہے، ہا حمزہ کا مخرج ایک ہے، اور بعض ان میں سے قریب المخرج ہے، جیسے پیچھے ہم نے مخرج نمبر 5 اور 6 پڑھا قاف کا اور کاف کا، تو یہ قریب المخرج ہے۔ تو بعض حروف ہم مخرج ہے، بہت سارے حروف ایک ہی مخرج بنتا ہے ان کا، اور بعض حروف ایسے ہیں جو قریب المخرج ہے، بعض حروف ایسے ہیں کہ جن کے الگ الگ مخرج ہے، جیسے ضاد ہے۔ اب ضاد کا الگ مخرج ہے، تو مخرج نمبر 8 ہے ضاد کا۔ مخرج نمبر 8 ضاد کا ہے، اس کو کہتے ہیں حرف حافیہ۔ ضاد کو کہتے ہیں حافیہ، اس لیے کہ یہ حافۃ اللسان سے ادا ہوتا ہے۔ بار بار ہم آپ کے سامنے یہ دہرا چکے ہیں کہ زبان کے کل 6 حصے ہیں: شجر اللسان، اقصى اللسان، طرفۃ اللسان، حافۃ اللسان، ظاہر اللسان۔ تو ضاد حافۃ اللسان سے ادا ہوتا ہے۔ حافۃ اللسان زبان کی کروٹ کا وہ حصہ جو ڈاڑوں سے لگے، زبان کی کروٹ کا وہ حصہ جو ڈاڑوں سے لگے، اس کو کہتے ہیں حافۃ اللسان۔ تو ضاد کو حافیہ کہتے ہیں، اس لیے کہ حافۃ اللسان سے ادا ہوتا ہے۔ اب اس کا مخرج کیا ہے؟ اس کا مخرج یہ ہے کہ حافۃ اللسان جب اضراس علیا کی جڑ سے لگے۔ دانتوں کے نام بھی ہم نے بتائے تھے پہلے، کہ دانتوں کی پوری تفصیل ہم نے ذکر کی تھی: ثنایا، رباعیات، انیاب، زواحق، طواحن، نواجز۔ تو یہ جو زواحق ہیں 4، طواحن ہے 12 اور نواجز آخر میں ہے 4۔ یہ ڈاڑ کل بنتے ہیں، تفصیل میں بتا چکا ہوں، ڈاڑ کل بنتے ہیں 20، 5 ادھر دائیں طرف اور 5 اس طرف بائیں طرف، 5 نیچے بائیں دائیں طرف اور 5 نیچے بائیں طرف، تو یہ کل بنتے ہیں 20۔ ان کو عربی میں کہتے ہیں اضراس، ڈاڑوں کو عربی میں اضراس کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں ڈاڑ۔ اور اوپر والے جو ڈاڑ ہیں، اوپر کی طرف جو ہے، اس کو اضراس علیا کہیں گے، علیا کے معنی اوپر، اور جو نیچے ہیں ان کو کہیں گے سفلا۔ اضراس علیا اور اضراس سفلا۔ تو ضاد کا مخرج کیا ہے؟ حافۃ اللسان جب اضراس علیا کی جڑ سے لگے، اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ سے، اوپر کی جو وہ ڈاڑیں ہیں اس کی جڑ سے لگے اضراس علیا، زبان کی کروٹ کا وہ حصہ جو ڈاڑوں سے لگتا ہے، جب وہ اوپر کی ڈاڑوں سے لگے اس کی جڑ سے، دائیں طرف سے اس کو نکالنا آسان ہے، بائیں طرف سے اس کے مقابلے میں نکالنا ذرا مشکل ہے، بیک وقت دونوں طرف سے نکالنا بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر مشاق قاری ہو اور تجربہ کار آدمی ہو، جس نے زندگی بھر مشق کی ہو، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ یا بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیک وقت دونوں طرف سے نکال لیتے تھے اس کو۔ تجربہ جب انسان کو ہو جاتا ہے اور کوئی چیز انسان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، ضاد کا مخرج ایسا مخرج ہے کہ اس پہ لوگوں نے بڑی بڑی جماعتیں بھی بنائی ہیں، گروپ بھی بنے ہیں، آپ آخر میں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھی، جھگڑے بھی ہوئے ہیں۔ یہ ضاد کا مخرج سب سے مشکل مخرج ضاد کا ہے، تھوڑا سا مشکل ہے۔ تو یہ حافۃ جب اضراس علیا کی جڑ سے لگے، دائیں طرف سے آسان، بائیں طرف سے مشکل، بیک وقت دونوں طرف سے نکالنا بہت مشکل ہے۔ اب کیا ہے میں پڑھتا ہوں، دیکھیں: واد، واد، نہ دا مشابہ بالکل، نہ دال ہے نہ بالکل ظا ہے، یہ دونوں کے درمیان ہے، اس کا اپنا مخرج ہے۔ واد، واد، واد۔ تو حافۃ اللسان کیا معنی؟ حافظ اللسان زبان کی کروٹ کا وہ حصہ
جو ڈاڑوں سے لگتا ہے، حافۃ اللسان جب اذراس علیا کی جڑ سے لگے، اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ سے لگے، دائیں طرف سے آسان، بائیں طرف سے ذرا مشکل، بیک وقت دونوں طرف سے نکالنا بہت مشکل ہے، یہ ہے ذات کا مخرج۔ اس کو کہتے ہیں حرف حافیہ۔ حافیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حافۃ اللسان سے ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کو حافیہ کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔